ویورز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ہم ریڈ کر رہے ہیں سفر تم سے تم تک بائی عائشہ عمر۔ ہوپس ہو کہ آپ کو ہمارا ناول بہت پسند آ رہا ہوگا، لیکن اگر ابھی تک کسی نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ہم لوگ اپنا ناول ریڈ کرتے ہیں۔ زری چونک کر فون اٹھاتے ہوئے، ہیلو۔ آواز دوسری طرف سے مدھم، سنجیدہ اور بوجھل تھی۔ بی بی، کیا آپ سرفراز احمد کو جانتی ہیں؟ وہ زری بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے، جی وہ میرے شوہر ہیں۔ کون بول رہا ہے؟ ہم جنرل ہاسپٹل سے بول رہے ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اور وہ زری کی آنکھیں پھیل گئیں، ہاتھ کپ کپانے لگے۔ لیکن فوراً غصے اور انکار سے لبریز لہجے میں چیخی زری، نہیں یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے یہ سب۔ سرفراز بالکل ٹھیک ہے، وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے۔ اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ سانس تیز ہو چکی تھی، دل جیسے سینے سے نکلنے کو ہو۔ زری بڑبڑاتے ہوئے، نہیں یہ کوئی مذاق ہے، پاگل ہے وہ آدمی، کیسے بول سکتا ہے ایسی بات؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور تیزی سے عثمان کا نمبر ڈائل کیا۔ لندن کے کمرے میں عثمان کھڑکی کے پاس کھڑا باہر بارش دیکھ رہا تھا۔ فون بجا، زری کا نمبر دیکھ کر فوراً کال اٹھائی۔ عثمان پریشانی سے، زری خیریت؟ تم رو رہی ہو؟ کیا ہوا؟ زری کی آواز بھیگی ہوئی، کانپتی اور گھٹن میں لپٹی ہوئی تھی۔ زری سسکیاں لیتے ہوئے، عثمان بھائی، وہ کسی پاگل نے فون کیا تھا، کہہ رہا تھا سرفراز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کہ وہ الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ عثمان کا دل دھڑکنا بھول گیا ایک لمحے کو۔ عثمان آہستہ لیکن مضبوط لہجے میں، زری میری بات سنو، گہری سانس لو، ٹھیک ہے؟ مجھے پتا ہے تم ڈری ہوئی ہو، لیکن جب تک کچھ کنفرم نہ ہو ہم برا سوچیں گے بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو سکتا ہے سرفراز کا فون بند ہو سکتا ہے۔ آواز تھوڑا ٹوٹتی ہے، زری تم اکیلی نہیں ہو، تم میری سب سے عزیز دوست ہو، اور میں ابھی کچھ کرتا ہوں، فوراً کسی کو وہاں بھیجتا ہوں۔ پلیز حوصلہ رکھو، تم بہادر ہو، بہت بہادر۔ زری بچوں کی طرح بے یقینی میں، عثمان بھائی اگر کچھ ہو گیا تو؟ عثمان کی آنکھیں بھیگ گئیں، لیکن اس نے زری کی آواز میں ہمت بن کر واپس بولا، عثمان تو کچھ نہیں ہوگا، وہ تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، تمہاری پہلی محبت تمہارا شوہر ہے، وہ تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ خاموشی کے لمحے کے بعد، زری میری بات یاد رکھنا، اگر تم رو پڑی تو وہ تمہیں سنبھالنے واپس نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ ٹھیک ہوا تو تمہیں ہنستا دیکھنا چاہے گا۔ پلیز اس کے لیے خود کو سنبھالو، میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں۔ لندن میں عثمان کے ہاتھ سے موبائل کانپتے ہاتھوں سے میز پر رکھا، اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ وہ فوراً اپنی فیملی گروپ پر کال کرتا ہے۔ عثمان جلدی سے رندھی ہوئی آواز میں، امی، ابو، سرفراز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، زری اور وہ ہنی مون پر تھے، پہاڑی علاقے میں، زری اکیلی ہے، فوراً وہاں پہنچے، میں فلائٹ لے رہا ہوں۔ ماں کی آواز آنکھوں میں آنسو لے آئی، لیکن عثمان وقت ضائع نہیں کرتا، فوراً اپنے قریبی دوست فائق کو کال کرتا ہے۔ فائق بھائی تمہیں فوراً زری کے پاس پہنچنا ہے، سرفراز شاید وہ
خدا نہ کرے کچھ ہو گیا ہو، تم اپنی بیوی کو بھی لے جاؤ، ذریعے اکیلی ہے۔ فائق فکر مندی سے: اوکے، لوکیشن بھیجو، ہم نکلتے ہیں، زری کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سین: زری کا ہاسپٹل کے باہر انتظار اور فائق و مہوش کی آمد۔ زری ہاسپٹل کے بینچ پر بیٹھی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر، ہاتھ کانپ رہے تھے، نظر بار بار گیٹ کی طرف جاتی۔ اسی وقت فائق اور اس کی بیوی مہوش وہاں پہنچتے ہیں۔ مہوش زری کو گلے لگاتے ہوئے: زری، ہم آ گئے ہیں، تم اکیلی نہیں ہو، بالکل بھی نہیں۔ زری اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ زری روتی ہوئی: مہوش بھابی، اس نے کہا تھا واپس آؤں گا، اس نے وعدہ کیا تھا۔ مہوش اسے پیار سے سہلاتی ہے، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہے۔ مہوش: وہ تم سے بے پناہ محبت کرتا تھا سر، اور اس کی محبت کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ اس کی یاد، نہ اس کی دعائیں۔ دوسری طرف فائق ہاسپٹل کے اندر جاتا ہے، جہاں سرفراز کے جسد خاکی پر سفید چادر ہے۔ وہ سر جھکا کر خاموش کھڑا رہتا ہے اور دل میں کہتا ہے: فائق آہستہ سے۔ یار، تو اپنی زری کو توڑ کے گیا ہے، لیکن ہم اسے سنبھالیں گے، جیسے تو ہمیشہ اس کے لیے سایہ بنا رہا۔ عثمان ایئرپورٹ پر، آنکھیں بھیگی ہوئی، دل چور۔ وہ بورڈنگ پاس ہاتھ میں لیے اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس ایک ہی دعا لبوں پر تھی: خدا کرے میں پہنچوں اس سے پہلے کہ زری مکمل ٹوٹ جائے۔ ہاسپٹل کے در و دیوار جیسے زری کے گرد گھوم رہے تھے، نہ آنکھوں میں آنسو تھے، نہ لبوں پر کوئی صدا۔ وہ بس بیٹھے بیٹھے ایک طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، یا شاید سب کچھ ماننے سے انکاری ہو۔ مہوش نے اس کا ہاتھ تھاما، لیکن زری نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، جیسے اس کے جسم سے روح نکل چکی ہو، صرف ایک خالی وجود باقی رہ گیا ہو۔ فائق نرمی سے: مہوش سے، وہ صدمے میں ہے، اسے فوراً گھر لے چلتے ہیں۔ کار میں زری درمیان میں بیٹھی تھی، خاموش، نظریں کہیں دور، نہ ایک آنسو، نہ ایک لفظ۔ سین: سرفراز کی میت گھر لائی جاتی ہے۔ گھر پر ہر طرف سناٹا تھا۔ سرفراز کی ماں نے بیٹے کی میت دیکھی تو سینہ پیٹ لیا، لیکن زری بس پتھر بن کر کھڑی رہی۔ اس نے سرفراز کی طرف دیکھا بھی نہیں، جیسے دل ابھی تک اس حقیقت کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ زری کو اس کے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہ فرش پر بیٹھی دیوار سے ٹیک لگا کر نظریں جھکائی بیٹھی رہی۔